دوستوں، امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے، اپنی پریپریشن بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے. تو ہم اسٹیٹ کے ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی میں جو امپورٹنٹ کوشچنس ہیں ہم ان کو دیکھ رہے تھے، سالو کر رہے تھے. تو جو کوشچنس رہ گئے ہم ان کو اس ویڈیو میں سالو کر لیں گے. تو آپ کا پورا سلیبس جو ٹی جی ٹی پی جی ٹی قواعد کا ہے وہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. چلیے دیکھتے ہیں اگلا کوشچن کیا ہے. اگلا کوشچن ہے مذکر اور مؤنث کسے کہتے ہیں، یعنی کہ تذکیر و تانیث. جنڈر جو ہے تذکیر و تانیث یا مذکر مؤنث کہیں، یہ جنڈر میں آتا ہے. اور جنڈر کو اردو میں جنس کہتے ہیں. اور جنس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو مذکر یعنی تذکیر اور دوسرا مؤنث یعنی تانیث. آنسر ہے کہ تذکیر و تانیث کی دو قسمیں ہیں. اب اس کی بھی دو قسمیں یعنی جنڈر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے جنس حقیقی اور ایک جنس غیر حقیقی. جنس حقیقی کسے کہتے ہیں تو جاندار چیزوں کے نر کہتے ہیں، یعنی کہ میل کو یا مذکر کو. اور مادہ یعنی فیمیل یعنی مؤنث جو ہے وہ کہلاتے ہیں، یعنی کہ جو حقیقی ہوتے ہیں. جنس حقیقی جنڈر میں جو جنس حقیقی ہے وہ جاندار چیزوں کے نر کو مذکر کہتے ہیں اور مادہ کو مؤنث کہلاتے ہیں. جیسے لڑکا آپ کا ہو گیا مذکر اور لڑکی ہو گئی آپ کی مؤنث. اور لڑکا جو ہے یہ آپ کا نر میں آتا ہے اور لڑکی یہ مادہ میں آتی ہے. آگے ہے جنس غیر حقیقی. تو اس کا ہے کہ غیر جاندار بے جان چیزوں کے مذکر مؤنث کو جنس غیر حقیقی کہتے ہیں. جیسے مذکر غیر حقیقی میں آپ کا آ جائے گا اخبار، جہاز، پیڑ، کاغذ، آسمان، قلم وغیرہ. مؤنث جنس غیر حقیقی میں آپ کا آئے گا ہوا، کرسی، دنیا، ندی، زنجیر، مٹی، گھٹا اور کتاب وغیرہ. تو یاد رکھیے گا اکثر جو ہے وہ ایگزام میں کوشچنس پوچھ لیے جاتے ہیں کہ ان میں کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا لفظ مؤنث ہے. اگلا کوشچن ہے متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آنسر ہے وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہو یا اپوزٹ ہو، الٹے ہو، انہیں متضاد الفاظ کہا جاتا ہے. جیسے صبح کا شام ہو گیا، آپ کا یہ شام ہے. اور اتار کا چڑھاؤ ہو گیا، اچھے کا برے ہو گیا. خیر کا شر ہو گیا، نفع اور نقصان. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے مترادف یعنی سینونیمز کسے کہتے ہیں، یعنی کہ سیم جو ہوتا ہے اس کو مترادف کہتے ہیں، یعنی جو ایک جیسا ہو. جیسے وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں. جیسے عیش و آرام، عیش کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، آرام کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے. اتفاق اور اتحاد و اتفاق، خواب و خیال، میل ملاپ، بڑھ چڑھ وغیرہ. یعنی کہ جو لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں معنی میں ان کو کیا کہتے ہیں، مترادفات کہتے ہیں یا مترادف کہتے ہیں. اگلا کوشچن ہے کہ مرکب الفاظ کمپاؤنڈ ورڈ کسے کہتے ہیں. آنسر ہے وہ مختلف معنی رکھنے والے لفظوں سے ملنے سے جو نیا لفظ بنتا ہے اسے مرکب لفظ کہتے ہیں یا مرکب الفاظ کہتے ہیں. جیسے گھوڑا گاڑی، یعنی کہ گھوڑا اور گاڑی سے مل کر ایک لفظ بنا گھوڑا گاڑی. ڈاک گھر، ڈاک اور گھر سے مل کے بنا ڈاک گھر. عبادت خانہ، عبادت اور خانہ سے مل کر بنا آپ کا عبادت خانہ. شیش محل. اس کے بعد ہے اگلا اگزامپل کہ گھڑ سوار، پن چکی وغیرہ. اصل میں پن جو ہے یہ پانی کا شاٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پانی، اور چکی کا مطلب ہوتا ہے چکی یعنی پانی کی کوئی مشین. اگلا کوشچن ہے سابقہ اور لاحقہ کسے کہتے ہیں، یعنی کہ پریفکس اور سفکس. سابقہ جو ہے وہ پریفکس کو کہتے ہیں یعنی کہ جو پہلے آئے، اور سفکس کہتے ہیں لاحقہ یعنی کہ جو بعد میں آتا ہے. اگزامپل دیکھتے ہیں اس کا کہ بامعنی الفاظ سے پہلے لگنے والے حروف یا الفاظ کو سابقہ کہتے ہیں. جیسے بے خبر، خبر کے پہلے بے لگ گیا. اور انجان یعنی جان سے پہلے یہ الف نون لگ گیا، انجان. ہم جماعت یعنی جماعت سے پہلے ہم لگ گیا. خوش قسمت سے پہلے آپ کا خوش لگ گیا. اگلا ہے کہ بامعنی الفاظ کے بعد آنے والے حروف کو لاحقہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو لفظ بامعنی الفاظ کے بعد میں آتے ہیں ان کو لاحقہ کہا جاتا ہے. جیسے شاندار، شان کے آگے لگا ہے دار. جاندار یعنی کہ جان کے بعد لگ گیا آپ کا دار. ایمان کے بعد لگ گیا آپ کا ایماندار. عقل مند، عقل کے بعد لگا آپ کا مند. جادوگر ہو گیا، خطرناک ہو گیا اور وغیرہ.
اگلا کوشچن ہے کہ محاورے ایڈمس کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں اور اپنے لغوی معنی کی جگہ دوسرے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں محاورہ کہتے ہیں، جیسے آنکھیں بھر آنا، بغلیں جھانکنا، باغ باغ ہونا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہاوت کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے اس کا کہاوت وہ فقرہ، جملہ یا قول ہے جسے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے، جیسے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، مان نہ مان میں تیرا مہمان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ابھی دلی دور ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ تو یہ یاد رکھیے گا محاورے اور کہاوت میں کیا فرق ہے۔ اگلا کوشچن ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے 2 زبر، اس کا 2 زبر ہے، 2 زیر اور 2 پیش کی علامتوں کو تنوین کہتے ہیں۔ جزم اور تشدید کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے کسی حرف کو ساکن کرنا، یعنی اس پر کوئی حرکت نہ ہو زیر زبر پیش میں سے، بلکہ ساکن یعنی کہ جزم کا نشان ہو۔ تشدید، ٹھیک ہے، اس کو کیا ہے؟ جزم کہتے ہیں، ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تشدید کسے کہتے ہیں؟ تو تشدید جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شدت یا مضبوطی۔ اردو میں تشدید ایک علامت ہے جو کسی حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے اور اس حرف کو 2 بار پڑھنے کا اشارہ دیتی ہے، یعنی اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، جیسے مکبر، ٹھیک ہے، مصغر یعنی میم مصغ ایک بار آپ نے کہا پھر غر کہا مصغر، ایسی مکر ایک بار کہا مکرر را پڑھا پھر رم مکرم وغیرہ۔ اگلا کوشچن ہے کہ علم بیان کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے وہ علم جس کے ذریعے ہم کسی بات یا کلام کو دلکش اور پر اثر بناتے ہیں، علم بیان کہلاتا ہے۔ علم بیان کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل وغیرہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں تشبیہ۔ تشبیہ کی تعریف کیا ہے؟ تشبیہ یعنی سملی کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند بتانا تشبیہ کہلاتا ہے، یعنی کہ مشابہ ٹھہرانا، اس کی طرح بتانا۔ جیسے نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے؟ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو یہاں کیا ہے؟ نازکی اس کے لب کی کیا کہی؟ یہاں لب کی نازکی یعنی کہ لب اتنا زیادہ نازک ہے کہ اس کو گلاب کی نازک پنکھڑی سے اس کی مثال دی گئی ہے۔ اب تشبیہ کے 4 جز ہوتے ہیں، یہ 4 ارکان ہوتے ہیں۔ جو تشبیہ ہوتی ہے وہ 4 ارکان سے مل کے بنتی ہے۔ اس میں ہے سب سے پہلا مشبہ۔ مشبہ کسے کہتے ہیں؟ تو جس چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے اسے مشبہ کہیں گے، یعنی کہ لب جو ہے وہ مشبہ ہے۔ مشبہ بھی، جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اس کو مشبہ بھی کہتے ہیں، جیسے گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے تو وہ کیا ہے؟ مشبہ بھی۔ اس کے بعد ہے وجہ یا غرض تشبیہ۔ تو تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو جیسے نازک سرخ، یعنی کہ نازک اور سرخ ہونٹ ہے اس لیے اس کو گلاب سے تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ وجہ تشبیہ ہو گئی یا غرض تشبیہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہے حرف تشبیہ، یعنی حرف تشبیہ تو وہ لفظ جو تشبیہ ظاہر کرے، جیسے اس میں سی یعنی کہ اس کی مطلب اس طریقے سے ہے، تو یہ حرف تشبیہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جیسا، ایسا، ویسا، مانند، طرح، گویا، یوں وغیرہ، یہ سب جو کیا ہے یہ حرف تشبیہ میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے کہ استعارہ کسے کہتے ہیں، یعنی میٹافر کسے کہتے ہیں؟ تو آنسر ہے وہ لفظ جو اپنے اصلی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے اور دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ استعارہ میں بھی ایک مستعار لہو ہوتا ہے اور ایک مستعار منہ ہوتا ہے۔ جیسے زید رستم ہے، شکیلہ چاند ہے، یعنی کہ یہاں پر جو ہے یہاں تشبیہ ہے، لیکن یہاں پر زید رستم کی طرح ہے یہ نہیں کہا گیا، یا شکیلہ چاند کی طرح ہے یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا کہ زید رستم ہے، یعنی کہ اس کو رستم ہی کہہ دیا گیا۔ شکیلہ چاند ہے، یعنی کہ شکیلہ جو ہے وہ چاند ہے، چاند کی طرح نہیں بلکہ وہ چاند ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگی اس کی تعریف۔ اگلا کوشچن ہے کنایہ کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے بات کا پوشیدہ رکھ کر کہنا یا مخفی اشارہ کنایہ کہلاتا ہے، یعنی کہ بات کو ایسے بولو کہ وہ مخفی چھپا کر بولو یا ایسے اشارتاً بولو۔ جیسے اس چمن میں طائر کم پر اگر میں ہوں تو کیا، دور ہے صیاد ابھی اور آشیاں نزدیک ہے۔
یہاں کم پر سے مراد کیا ہے؟ کم اڑنے والا، ٹھیک ہے؟ تو کم اڑنے والا نہ بول کر کے کم پر کہا، یعنی کہ پر ہی کم ہے، یعنی کہ کم اڑنے والا جو پرندہ ہے اس سے مثال دی گئی ہے، کہا گیا ہے۔ اگلا کوشچن ہے کہ مجاز مرسل کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے جب کسی لفظ کو اس کے اصل معنی کے بجائے مجازی یا دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مثلاً غضب آنکھیں، ستم ابرو، عجب منہ کی صفائی ہے، خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے۔ یہاں خدا نے اپنے ہاتھوں کی جگہ کیا ہوگا؟ خدا نے اپنی قدرت سے تیری صورت بنائی ہے، یعنی کہ یہ جو اصل معنی میں نہ استعمال کر کے بلکہ اس کو مجازی معنی میں استعمال کیا گیا۔ اگلا کوشچن ہے کہ علم بدیع کسے کہتے ہیں؟ تو علم بیان الگ ہو گیا جس میں 4 ہے: تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل۔ اب علم بدیع، تو علم بدیع وہ علم ہے جس سے کلام کے معنوی یا ظاہری حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ علم بدیع کو علم معنوی کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اب علم بدیع کی کتنی قسمیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے ثناء لفظی اور ثناء معنوی سے کیا مراد ہے؟ یہ علم بدیع میں آتا ہے۔ تو آنسر ہے ثناء لفظی سے مراد وہ خوبیاں ہیں جو الفاظ کو استعمال کرنے سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ لفظ سے پیدا ہوتی ہیں تو اس کو ثناء لفظی کہتے ہیں۔ اور ثناء معنوی سے مراد ہے جو ذہن کو، یعنی جو لفظ سے نہیں بلکہ کیا ہے، جو ذہن کو کلام کی فکری و معنوی خوبیوں کی طرف لے جائے تو اسے ثناء معنوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا۔ اگلا کوشچن ہے صنعت تضاد کسے کہتے ہیں؟ تضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹا۔ تو آنسر ہے کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہو یا اپوزٹ ہو، تضاد کہلاتا ہے۔ مثلاً نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، یہاں پہ زمین اور یہاں آسمان دونوں اپوزٹ ہے۔ جہاں تیرے لیے، یہ پہلے کہا گیا کہ جہاں تیرے لیے ہے، پھر کہا گیا تو نہیں جہاں کے لیے، یعنی کہ دونوں اپوزٹ آ گئے، تو اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے کہ تلمیح کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے کلام میں جب کسی مشہور واقعہ، شخص، مقام یا روایت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے تلمیح کہتے ہیں۔ جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو اس میں ابن مریم جو ہے یہ تاریخی واقعہ ہے تو کے بارے میں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تلمیح ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن ہے حسن تعلیل کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے شعر میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو، حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ جیسے ہو دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہے، یعنی کہ ایسا سبب بیان کرنا جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ حسن تعلیل جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو، یعنی کہ پانی کس طریقے سے اٹھ اٹھ کر دیکھ سکتا ہے، لیکن یہاں پر خوبصورتی کی وجہ سے یہاں پر حسن تعلیل لے کر آئی گئی ہے، وجہ بتائی گئی ہے خوبصورتی کے ساتھ، تو اس لیے حسن تعلیل ہے۔ اگلا کوشچن ہے ایہام کسے کہتے ہیں؟ تو آنسر ہے کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جس کے 2 معنی ہوں، ایک قریب کے اور دوسرے دور کے، اور شاعر کی مراد دور کے معنی سے ہو تو لفظ کا یہ استعمال کیا ہے؟ ایہام کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مہکش کو ہوس ایاغ کی ہے، پروانے کو لو چراغ کی ہے، ٹھیک؟ یہاں پہ لو کا مطلب ایک ہوتا ہے چاہت، ٹھیک ہے، شدت، اور دوسرا ہے لو، یعنی کہ اس کی لو جو ہوتی ہے، جو لو نکل رہی ہوتی ہے اس کے اندر سے، اس کو کہتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ تو آنسر ہے کلام میں کسی حالت، بات یا کیفیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا مبالغہ کہلاتا ہے۔ مثلا اگزامپل ہے تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000، ٹھیک ہے؟ تو اس میں مبالغہ ہے۔ اب کیا ہے کہ مبالغے کی 3 شکلیں ہیں، پہلا تبلیغ، دوسرا اغراق اور غلو۔ تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ تو مبالغے کی یہ شکل کہ جب کوئی بات عقلی اور عملی دونوں طرح ممکن ہو، تبلیغ کہلاتی ہے۔ دوسرا ہے اغراق، مبالغے کی یہ صورت جب کوئی بات عقلی طور پر تو ممکن ہو لیکن عملی طور پر ممکن نہ ہو، اسے اغراق کہتے ہیں۔ غلو کہتے ہیں مبالغے کی یہ انتہائی شکل کہ جب کوئی بات عقلی اور عملی
کسی طور پر بھی ممکن نہ ہو، غلو کہلاتا ہے، یعنی حد سے زیادہ مبالغہ کرنا۔ اگلا کوشچن ہے کہ تجاہل عارفانہ کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے جان بوجھ کر انجان بننا، یعنی کسی چیز کو جاننے کے باوجود اس سے ناواقفیت ظاہر کرنا۔ اب مثلاً جوہری کو کیا معلوم کس طرح کی مٹی میں کیسے پھول کھلتے ہیں، کس طرح کے پھولوں میں کیسی باس ہوتی ہے۔ یہ افتخار عارف کا جو ہے یہ شعر ہے۔ تو حالانکہ جوہری کو معلوم ہے کہ کس طرح کی مٹی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ جوہری کو کیا معلوم کس طرح کی مٹی ہے، کیسے پھول کھلتے ہیں، کس طرح کے پھولوں میں کیسی باس ہوتی ہے، یعنی جان بوجھ کر بھی انجان بننا جو ہے اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ۔ تو ان 2 ویڈیوز میں جو ہے وہ ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے قواعد کا پورا جتنا بھی سلیبس تھا اس سے ایک کوشچن جو ہے وہ سارے کوشچنس بھی ہیں، اگر کہیں سے بھی پوچھ لیے گئے تو آپ پیپر آسانی سے سالو کر سکتے ہیں۔ تو سارے کوشچن جو ہے وہ سالو کیے جا چکے ہیں، تو ویڈیو کو ضرور 3-4 بار دیکھیے تاکہ آپ کا قواعد ایک بھی کوشچن جو ہے وہ غلط نہ ہو۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، اپنی پریپریشن جاری رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔